اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کل جو ایک لفظ آیا تھا یقین کے بارے میں، عرفان صاحب، وہ کل میں جی جو ٹیسٹ لے رہا تھا، حتی یأتی کل یقین، جو آخری لفظ یقین آیا تھا اس کا معنی موت ہے، یعنی جب آ جائے موت۔ ٹھیک ہے، اس جی کو آپ استاد وہاں پر نوٹ فرما لینا۔ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ والدین کے حقوق کی بات چل رہی تھی پیچھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، ان تکونوا صالحین، کہ اگر تم ہو جو نیکوکار، فإنہ کان للأوابین غفورا، کہ بے شک اگر تم یقیناً نیکوکار ہو جاؤ گے تو فإنہ کہ بے شک للأوابین، کہ وہ رجوع کرنے والا ہے، اور غفورن کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے۔ اس کا جو محاورہ ترجمہ اس طرح بن جائے کہ رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، اس آیت کے اندر جو ہے پہلے ماقبل والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا، اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور عطا کرو ذوی القربہ یعنی رشتہ داروں کو، حق کہو ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو، غریبوں کو ان کا حق، وابن السبیل اور مسافروں کو ان کا حق، ولا تبذر تبذیرا، اور تم جو ہے وہ فضول خرچی مت کرو۔ اس آیت کے اندر جو ہے یہ تین باتیں بیان کر دی گئیں کہ وہ آت ذی القربہ حق کہو، یعنی آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو ذوی القربہ ہیں، آپ ان کو ان کا حق دو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، جو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ یہاں سے مراد ہیں کہ جو خود نہیں کماتے، مطلب بچہ جو ہے وہ خود نہیں کماتا، اور اسی طرح عورت وہ بھی خود نہیں کماتی، تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی کیا نام ہے کفیل ہوتا ہے، تو وہ کمانے والا ہوتا ہے اور وہ کما کر ان کو کھلاتا ہے۔ تو یہاں سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وآت ذی القربى حقہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود نہیں کماتے، مراد بچہ اور عورت، اور اس کے اندر وہ لوگ بھی آ رہے ہیں رشتہ داروں کے اندر جو نابینا ہیں اور جو معذور ہیں، اور کیا نام ہے جو کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یا کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، یا کوئی انتہائی مفلس اور غریب ہے کہ اس کا بہت زیادہ مقروض ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان غرباء اور مساکین کی جو ہے کیا نام ہے ان کو ان کا حق دے، اور یہ حق دینا یہ بطور احسان کے نہیں ہے، بلکہ جس کو اللہ نے دیا ہوا یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرے جو کیا نام ہے مالی اعتبار سے کمزور ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کو جو ہے اگر مال دے دیا اور اس کے بعد یہ لوگوں کو جتلائے بھی نہیں کہ میں جی تمہیں ہر سال جو ہے 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، یا میں ہر سال جو ہے تمہیں 50,000 جو ہے وہ دیتا ہوں، تو یہ جتلانا ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا کہ جو آدمی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو تانے دیتا ہے اور اس کو جتلاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کے اوپر لعنت فرماتے ہیں۔ تو جو آپ نے احسان کیا ہے اور اس کو بس اللہ تعالیٰ سے اس کا بدل مانگے، اور کسی کے اوپر بار بار جتلائے نہیں، اور کہ ان غریبوں کے جو ہے وہ مسکینوں کو یا ان رشتہ داروں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، یعنی آپ نے کچھ ان کو دے دیا، اب آپ اس کو بار بار جتلا رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ آئے گا کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہوتا تو ہم اس کا یہ مال کیوں لیتے، یا ہم جو ہے اس کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے، اس سے کیوں مانگتے، بلکہ ہمارے پاس ان کے دل آزاری ہوگی۔
تو دل آداری جو ہے وہ کسی مسلمان کی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ والمسکین کے اندر یعنی بالکل جو غریب طبقہ لوگ ہے، جو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارے محلے کے اندر یہ آدمی جو ہے یہ بہت غریب ہے، تو اس کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو دینا چاہیے۔ وابن السبیل، اور مسافر، مسافر کو بھی ادا کرنا چاہیے، دینا چاہیے، اگرچہ وہ مسافر جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر کروڑ پتی اور کیا نام ہے اس کے پاس لاکھوں روپیہ ہی اپنے علاقے کے اندر کیوں نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہاں پر آپ کے پاس مسافر ہے، اگر وہ کوئی چیز کا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، تو یہ وابن السبیل اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور ولا تبذر تبذیرا، یعنی فضول خرچی مت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہے کہیں پہ شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ ڈول بجاتے ہیں اور اس کے اوپر فضول خرچی میں پیسے پھینکتے ہیں اور یہ سارا ضائع کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کسی غریب مسلمان کی مدد کر دے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت کے اندر جو ہے ہمیں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، اور دوسری بات جو ہے کیا نام ہے ہمیں اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حق ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں، کانوا وہ ہیں اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی، یعنی وہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان جو ہے ان کو غلط راستے پر چلاتا ہے اور ان کو غلط راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور فضول خرچی جو ہے وہ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں۔ وکان الشیطان، اور شیطان ہے لربہ، اپنے رب کا، کفور ناشکرا، یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو جو آدمی گویا جو آدمی فضول خرچی کرے گا، اور محمد رفیق صاحب آپ اپنا مائک بند رکھیں جی، کہ جو آدمی جو ہے کیا نام ہے فضول خرچی کرے گا، تو گویا ایسا ہی ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ جس طرح شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اسی طرح وہ آدمی بھی اپنے رب کا ناشکرا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو فضول خرچی سے منع فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ جو ہے فضول خرچی کے اندر لگا ہوا ہے اور وہ فضول خرچی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، اگر تم اعراض کرو عنہم، ان سے، یعنی ان فقیروں سے یا ان رشتہ داروں سے، اگر تم اعراض کرتے ہو یا کرتے ہو، تو ابتغاء رحمت من ربک، تو امید دلاؤ اپنے رب کی رحمت کی، ترجوہا، ترجو جس کی تمہیں امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ، پس تو ان سے کہ قولا میسورا، نرمی والی بات یا نرم لہجے کے ساتھ ان سے بات کہے، اور نرمی سے گفتگو کر۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے، اور ہر ماہ جو ہے تم اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کرتے ہو، اور غریبوں اور مسکینوں اور مسافروں کی بھی مدد کرتے ہو، ہاں ایسا وقت آ گیا کہ اب ہر مہینے آپ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ میں نے ایک غریب آدمی کو 5,000 روپے جو ہے دینے ہیں، اب ایسا کوئی وقت آ گیا کہ اس مہینے جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ پریشان ہیں کہ میں نے تو اس آدمی کو بھی دینے ہیں 5,000 روپیہ، کیونکہ میں ہر مہینے دیتا ہوں، تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو پھر یہ امید دلا دیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے میں آپ کو دے دوں گا، اور ان کے ساتھ ان کو جھڑکو مت۔ پیچھے جس طرح آیا تھا ولا تنہرہما، اپنے والدین کو مت جھڑکو، تو یہ غریبوں اور مساکینوں کو بھی جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ ان سے اچھے لہجے کے اندر بات کرنی چاہیے کہ بھئی آپ اس مہینے چلے جائیں، اس مہینے ذرا جو ہے میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس آتے ہیں، مہینے کے درمیان میں آ جائیں گے، مہینے کے آخر میں آ جائیں گے، تو جیسے ہی میرے پاس آ جائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور آپ مت بنائیں اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے گردن کی طرف، یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن کی طرف باندھا ہوا مت بنائیں۔
اس جملے کو اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھنے سے اس لیے تشبیہ دی کہ جب بندے کے ہاتھ گردن کے اوپر ہوں اور وہ باندھے ہوئے ہوں تو وہ جو ہے نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کسی کو دے سکتا ہے۔ مراد یہاں سے کنجوسی کرنا ہے کہ تمہارے ہاتھ یعنی بالکل بندھے ہوئے بھی نہ ہوں، بلکہ تم اتنے کنجوس اور اتنے بخیل بھی نہ ہو جو کہ تم جو ہے اللہ کی راہ میں کوئی دینا ہی چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور ولا تب ستھا کل البستی فتقعد ملوما محسورا، اور ولا تب ستھا کل البستی، اور تم جو ہے اپنے ہاتھوں کو اتنا مت پھیلاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ اتنے بھی نہ پھیلے ہوئے ہوں، فتقعد کہ پس تو بیٹھ جائے، ملوما محسورا، ملوما محسورا کا مطلب ہوتا ہے بیچارہ، یعنی جب تو نے تیرے پاس 1,00,000 روپیہ تھا اور تو نے جو ہے وہ لوگوں کے اندر الزام کھایا یا ہارا ہوا، یہ معلوم محصورہ کا ترجمہ ہے کہ الزام کھایا اور ہارا ہوا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، اب جب اس کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا تو اب اس نے سارا کا سارا، اب وہی لاکھ کے اندر اس نے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، اس نے کیا نام ہے کوئی مہمان آتا ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے، اور اس نے وہ لاکھ سارے کا سارا جو ہے کیا نام ہے اس نے غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا۔ تو اب یہ آخر میں فرمایا کہ فتح قعودہ معلوم محصورہ، کہ پھر تو بیٹھ جائے الزام کھایا اور ہارا ہوا، مطلب یعنی تیرے پاس اب کچھ نہیں بچا، اب ایسا ہو گیا کہ تو جو ہے لوگوں سے مانگے اور لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ بھائی اگر تو اپنی ساری جائیداد بھی لوگوں کو دے دے گا اور ان کو ادا کیا نام ہے اپنی طرف سے تو یہ کہے گا کہ میں نے تو ساری جائیداد جو ہے وہ لوگوں کو دے دی، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، تب بھی یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں یہ پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے، اور ان میں سے پھر بھی کچھ رہ جائیں گے، کتنی کی آپ مدد کر سکیں گے؟ تو ان آیات کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہے آپ اتنی مدد کر دیں، اور جو آپ جہاں تک آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں، جہاں تک آپ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے کچھ اپنے بھی کیا نام اس کا خیال رکھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ بچے اور آپ جو ہے کیا پھر یہ حالت یہ آ جائے کہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور لوگوں سے قرض مانگتے پھریں۔ اس آیت کے اندر ہمیں یہ دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو شان نزول نہیں لکھوایا، یہ جو وَإِمَّا تُورِزَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں ابن زید کی روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ ان کو دیا جائے گا تو یہ فساد میں خرچ کریں گے، اس لیے آپ ان کو دینے سے انکار کر دیتے تھے، اور یہ انکار ان کو فساد سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت پر یہ آیت نازل ہوئی، ایک شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اگر ان کو مال دیا جائے تو یہ فساد برپا کریں گے، تو اس فساد کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دینے سے منع کیا، یعنی ان کو مال نہیں دیا۔ اس آیت کا جو دوسرا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا، کپڑا، تو آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ، جب کہ آپ فارغ ہو چکے تھے، آپ کے پاس کپڑا ختم ہو چکا تھا، اس وقت کچھ اور لوگ آئے تو انہوں نے مطلب مانگنا شروع کیا، یا انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دیں، تو اس کے اوپر یہ والی آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے وَلَا تَجْعَلْ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اس کا بھی ایک شان نزول ہے، وہ بھی آپ حضرات ذرا نوٹ فرما لیں جلدی سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور بغوی نے بروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں، یعنی آپ سے ایک کرتا مانگ رہی میری والدہ۔ ایک لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ میرے پاس تو ابھی کوئی کرتا نہیں ہے، جب میرے پاس آئیں گے تو میں آپ حضرات کو بتا دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ لڑکا گھر جاتا ہے، اور گھر جانے کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ میری والدہ آپ سے جو ہے جو آپ نے بدن کے اوپر کرتا پہنا ہوا ہے وہ اس کا سوال کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کرتا جو ہے اتار کر لڑکے کو دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے ایسا وقت ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ کوئی کرتا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے لیے تشریف لے کر نہیں گئے۔ تو اس آیت سے جو ہے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا نہیں تھا۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو مرضی حالات آ جائیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے آپ اتنی کسی کی مدد کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی جیب بالکل خالی ہو جائے، آپ کے پاس کچھ پہننے کے لیے نہ ہو۔ آپ کے پاس اگر کچھ پہننے کے لیے بھی نہیں ہوگا، آپ سب کا سب لوٹا دیں گے غریبوں اور مسکینوں کے اندر، تب بھی غریب اور مسکین اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ نے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب پھیلاتا ہے رزق جس کو رزق جس کے لیے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور جس کے لیے رزق کو تنگ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رزق دینے والی ہے، تو اس اللہ کی ذات کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہ کان بعبادہ، بے شک وہ جو ہے اپنے بندوں سے خبیرن، جاننے والا بھی ہے، باخبر بھی ہے، اور بصیرن، دیکھ بھی رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ میرا کون سا بندہ جو ہے وہ کس حالت کے اندر ہے۔ اب اگلی جو آیات ہیں ان کے اندر جو ہے کچھ ایسے نہیں آ رہی ہے، یعنی ایسے حکم ہوگا جس کی ممانعت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم قتل مت کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیت املاق، افلاس کے ڈر سے۔ افلاس کا ڈر مطلب ایک رزق کی تنگی اور بھوک کی وجہ سے جو ہے، بھوک کے خوف اور افلاس کی ڈر کی وجہ سے جو ہے آپ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، و ایاکم، اور تم کو بھی۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا، کانا خطئا کبیرہ، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت سے جو ہے قریش مکہ اور کفار مکہ، یہ جب ان میں سے کوئی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی یا مال نہیں ہوتا تھا، تو یہ لوگ جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں ان کی پرورش کس طرح کروں گا، ان کو سنبھالوں گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم ان کا رزق دیتے ہیں، اور تمہارا بھی، یعنی تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ان قتلہم کانا، اگر تم ان کو قتل کرو گے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج بھی اس دور کے اندر بھی کوئی لوگ جو ہیں یہ غربت کی وجہ سے اور افلاس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ گلا دبا دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو بھوکا اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر سخت ممانعت کی جا رہی ہے کہ بغیر افلاس کے خوف سے یا بھوک کے خوف سے جو ہے اپنی اولادوں کو تم قتل مت کرو۔ اس آیت کے اندر جو ہے ہمیں یہ ممانعت کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت جو ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ بھی قتل کرنا اپنی اولادوں کو بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آگے ایک اور گناہ کی طرف جو ہے اللہ رب العزت ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم جو ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ جو ہے بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ کے نبی اللہ رب العزت جو ہے یہ ہمیں کیوں فرما رہے ہیں
کہ ولا تقربوا الزنا، کیا مطلب زنا کے قریب نہ جاؤ؟ یعنی ایک تو اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، تم جو ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت کرتا ہے جب بندہ بے حیا ہو جاتی ہے، یعنی جس کے اندر جو ہے حیا ہی نہیں رہتی، وہ آدمی جو ہے پھر وہ زنا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جاتی ہے پھر بندہ جو مرضی کرتا رہے۔ ایک تو اس وجہ سے ممانعت کی گئی ہے کہ کیا نام ہے، حیا کے پیش نظر جو ہے تم زنا نہ کرو اور اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور دوسری اس کے اندر جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ زنا کرنے سے جو ہے وہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فسادات پیدا ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض اوقات جو ہے دو قبیلوں اور دو خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے وہ سالوں سال یا وہ لڑائی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر درپے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر کسی ایک قبیلے کے ایک آدمی نے کسی دوسرے قبیلے کی کسی خاتون کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب زنا کرنے کے بعد جب جو لوگ ہیں، ان کے بھائی ہیں یا ان کا والد صاحب ہیں، ان میں سے کسی کو پتہ چلا ہے، تو اب ان دونوں خاندانوں کے درمیان جو ہے اب وہ لڑائی چلتی رہے گی، اور حتیٰ کہ یہ بھی کئی واقعات سننے کو ملے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں موقع کے اوپر، اگر پکڑ لیں، یا تو پھر ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں آپس میں۔ تو یہ بہت بڑی ایک خرابی ہے، جو کیا نام ہے فساد کی جڑ، یا فساد کی جڑ ہی ہمیں اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جو کیا نام ہے بنیاد ہے فساد کی، جڑ کی جو ہے بنیاد ہے، اور اس سے جو ہے فساد جو ہے وہ زمین کے اندر پھیلتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، تم جو ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے تو میں جو ہے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، جو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، یعنی زبان سے ہی انسان گالی نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے اور برائیاں کرتا ہے، تو یہ سارے گناہ جو ہیں یہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے اس زبان کی گارنٹی دے دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی دخول کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ یہ فرمائی کہ جو دو شاخوں کے درمیان ہے، شاخوں کے درمیان کیا ہے؟ شاخوں کے درمیان جو ہے انسان کی شرمگاہ ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور زنا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے کہ جو آدمی مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے گا تو میں نبی جو ہے اس کو جنت کا ٹکٹ جاری کرتا ہوں، اور اس کو جو ہے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم جو ہے کسی نفس کو قتل نہ کرو، الَّتِي وہ حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ مگر حق کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب مگر حق کے ساتھ؟ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ کیا نام ہے زنا کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ایسے آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ حق کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا مراد اس سے وہ ہے جو مرتد ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تھا، وہ مسلمان تھا، اور اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر اس نے کفر اختیار کر لیا ہے، تو یہ آدمی جو ہے یہ مرتد ہے، اور مرتد کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس سے ساتھ قتال کیا جائے۔ تو یہ جو آدمی یہ برحق ہیں، اگر ان کو قتل کیا جائے گا تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی نفس کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا، اور جس آدمی کو بطور ظلم کے قتل کیا گیا، فقد جعلنا علی ولی سلطانہ، تو پس ہم نے بنایا ہے
اس کے ولیوں کو یا اس کے ورثاء کو زور آور، یعنی اس کے ورثاء کو ہم نے جو ہے وہ قصاص کا اختیار دیا ہے۔ سلطان کا مطلب ہوتا ہے قصاص کا ان کو جو ہے وہ اختیار دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ فلا یسرف فی القاتل، پس آپ جو ہے وہ اسراف نہ کریں قتل کے اندر۔ اسراف نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسراف نہ کرنے کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی نے جو ہے وہ آپ کے یا کسی آدمی نے کسی کو گولی ماری ہے، اور گولی مارنے سے جو ہے وہ آدمی مر گیا اور قتل ہو گیا، اب جو دوسرا آدمی ہے جو اس کے ورثاء ہیں، اب اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس آدمی کو، جس آدمی نے گولی ماری ہے، اس کو گولی مار کے قتل کر دیں۔ ایسا نہ کریں کہ اس آدمی کو گولی بھی ماریں اور آگے جو ہے اس کے ناک بھی کاٹ دیں، اس کے کان بھی کاٹ دیں، اس کی زبان بھی کاٹ دیں، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں یہ جو انہوں نے کی ہیں، یہ جو اس کا مسئلہ کیا ہے، تو یہ سارے زیادتی کے اندر آئیں گے۔ تو یہ زیادتی کرنا جائز نہیں، یہ اسراف کے اندر آ رہا ہے۔ بلکہ جس آدمی نے تمہارے بھائی کو، تمہارے رشتہ دار کو، کسی کو جس لحاظ سے، جس اعتبار سے قتل کیا ہے، تم بھی اسی اعتبار سے قتل کرو، اس کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ انہو کانا منصورا، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک بس پڑھیں گے، بقیہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نعمان قمر صاحب، میں آپ کو ہوسٹ بنا دوں؟ جی جی استاد جی۔ جی جی کیا مطلب ہے انہو کان منصورا؟ یقیناً وہ اس لائق ہیں کہ اس کی مدد کی جائے۔ انہو کہ بے شک وہ، کان منصورا اس لائق ہے کہ اس کی منصورہ مدد کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔